بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ابا پپھو کے گھر سے آئے تھے تو کافی پریشان تھے۔ پپھو کا گھر ہمارے گھر سے 20 کلومیٹر دور تھا اور ابو رشتے کے بارے میں گئے تھے۔ میرا رشتہ بچپن میں ہی پپھو کی بیٹی سے طے کر دیا تھا، اس لیے میرے دل میں بھی میری کزن کے لیے محبت تھی جو بہت زیادہ تھی۔ دوسرے رشتہ داروں سے پتہ چلا کہ پپھو اور ان کی بیٹی کا دل نہیں رشتہ ہمارے ہاں ہو۔ اس بات کو سن کر ابو کل سے وہاں گئے تھے اور آج واپس آئے تو پریشانی ان کے چہرے سے صاف ظاہر تھی، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ خیر نہیں ہے۔ میں اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے ابو جان مجھ سے بہت پیار کرتے تھے، اور ابو جان جانتے تھے کہ میں بھی اپنی پھوپھوزاد کزن کو پسند کرتا ہوں۔ ان کے اس طرح انکار سے میرے بیٹے کو شدید تکلیف ہوگی۔ میں ابو کے پاس گیا اور پوچھا، ابو آپ ٹھیک ہیں؟ بیٹا میں ٹھیک ہوں، تم پریشان نہ ہو، جہاں نصیب ہوگا وہاں رشتہ ہو جائے گا اور شادی بھی ہو جائے گی۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں بالکل پریشان نہیں ہوں ابو جان، بلکہ اب اگر وہ لوگ خود بھی آئیں تب بھی میں وہاں شادی نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ گیا اور جی بھر کے رویا۔ مجھے ٹھکرا دیا گیا تھا، شدید ترین تکلیف سے گزر رہا تھا میں۔ ساری رات اسی تکلیف میں تڑپتے روتے گزار دی اور خود سے وعدہ کیا، جتنا رونا ہے رو لو، جتنا تڑپنا ہے تڑپ لو، مگر آج کے بعد بالکل بھی نہیں رونا۔ جب قدرت ہم سے کوئی پیاری چیز چھین لیتی ہے تو اس سے بہترین عطا کرتی ہے، یہ وعدہ ہے میرے رب کا۔ اگلے دن میں نارمل تھا، بے شک زخم اتنی جلدی نہیں بھرا کرتے اور کبھی کبھی درد کے ساتھ جینا بھی بہت مزہ دیتا ہے۔ دن گزرتے رہے۔ ایک دن ابو جان میرے پاس آئے اور بولے، بیٹا میں تمہاری خالہ زاد کزن کرن سے تمہارے رشتے کی بات کرنے جا رہا ہوں، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ میں بولا، ابو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں آپ کی خوشی میں خوش ہوں۔ میری خالہ زاد کرن نمرا کے مقابلے میں زیادہ پڑھی لکھی اور زیادہ خوبصورت تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا وہ ہاں کریں گے، مگر شام کو ابو گھر آئے تو خوش تھے۔ میں انہیں خوش دیکھ کر خوش ہو گیا، اور میں اب یہی سوچتا تھا کہ نمرا نہیں تو کوئی بھی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور پھر چند دن میں میری منگنی اور پھر چند ماہ بعد میری شادی ہو گئی۔ آج کرن میرے کمرے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں کمرے میں داخل ہوا، سامنے کرن کو دیکھ کر میرے دل کا زخم تازہ ہو گیا۔ خیر میں نے منہ دکھائی کا تحفہ کرن کو دیا اور باتیں کرنے لگا۔ تھوڑی دیر میں ہم فری ہو چکے تھے اور ہم کھل کر باتیں کر رہے تھے اور کہکے لگا کر ہنس رہے تھے اپنی بچپن کی یادوں پر۔ باتوں باتوں میں کرن نے مجھے بتایا کہ وہ بچپن سے مجھے چاہتی تھی اور مجھے پسند کرتی تھی۔ کیونکہ میری منگنی ہوئی تھی اس لیے اس نے اپنی محبت کو اپنے دل سے کبھی باہر نہیں آنے دیا۔ مگر عاشر، میں نے اپنی ہر دعا میں تمہیں مانگا ضرور ہے۔ ہر وہ گھڑی جس میں کہتے ہیں دعا قبول ہوتی ہے، ہر اس گھڑی میں، ہر اس رات میں نے گھنٹوں تمہارے لیے دعائیں مانگی ہیں، اور ہر اس دعا میں صرف تمہاری خوشیاں مانگی ہیں۔ مگر میں یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ تمہارا رشتہ ٹوٹ جائے اور تمہیں تکلیف ہو۔ محبت کہاں گوارا کرتی ہے محبوب کی ایک لمحے کی تکلیف کو۔ مگر پھر پتہ نہیں کیسے اتنی جلدی سب کچھ بدل گیا، اور آج تم میرے شوہر بنے بیٹھے ہو۔ کتنا بڑا تحفہ دیا ہے میرے رب نے مجھے۔ اس کے ساتھ ہی کرن کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری، صاف کرتے ہوئے بولا، اب کیوں روتی ہوگی؟ اب میری ساری محبت کی اکلوتی وارث ہو تم۔ وہ مسکرا کر اور بولی، سچ کہہ رہے ہو آج؟ میں مسکرا کر دل سے بولا تھا، اب چاہیں تو قسم لے لیں۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، آنکھیں سچ بولتی ہیں، قسم کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن شاندار ولیمہ ہوا تھا۔ پھر ایک سال گزر گیا، پتہ ہی نہیں چلا، اور اللہ پاک نے مجھے ایک خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ آج میں بہت خوش ہوں اپنی زندگی میں۔ قدرت نے کرن کی صورت میں جو تحفہ دیا ہے وہ لاجواب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کرن صرف میرے لیے بنی تھی اور میں صرف اس کے لیے۔ زندگی سے سارے گلے دور ہو گئے ہیں۔ اب یقین آ گیا ہے، قدرت جو کرتی ہے وہ ہمارے لیے سب سے بہترین ہوتا ہے، اور ہمیں اسے دل سے مان لینا چاہیے۔ اگر نہ مانیں گے تو زندگی کی تلخیاں توڑ کے رکھ دیں گی۔ جو قدرت کے فیصلے نہیں مانتا ہمیشہ ناخوش رہتا ہے، کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔
کیسی لگی دوستو آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی؟ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نے